نسبت کیا ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہو جانا نسبت کہلاتا ہے، اور اس نسبت میں ادنا اعلیٰ کے ساتھ اگر باہم ایک نسبت ہو جائیں تو ادنا کا مرتبہ اعلیٰ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کارخانہ ہے، اسی کارخانے میں ایک چیز بن رہی ہے لیکن استعمال دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے، تو جیسا استعمال ہوگا ویسے ہی اس کا مقام مرتبہ ہوگا۔ بھٹے میں اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اینٹ بنانے کی جگہ ایک ہی ہے، کارخانہ ایک ہی ہے، لیکن ایک اینٹ مسجد کی تعمیر میں لگتی ہے اور دوسری اینٹ اسی جگہ کی بنی ہوئی بیت الخلاء میں لگ جاتی ہے۔ تو مسجد میں لگنے والی اینٹ بنی ایک ہی جگہ ہے، لیکن مسجد میں لگنے کی وجہ سے اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اب وہ پاکیزہ جگہ کہلاتی ہے۔ اب اس اینٹ پر ناپاکی کے ساتھ آنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مسجد کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی ہے، اور اسی بھٹے میں بننے والی دوسری اینٹ بیت الخلاء میں لگتی ہے تو وہاں ننگے پاؤں جانے کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، گندگی سمجھا جاتا ہے، ناپاکی شمار کی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی گتا فیکٹری میں بنتا ہے، اس کے مختلف پیس بنتے ہیں، مختلف جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ عام کتاب میں انگلش کی کتاب، سائنس کی، معاشرت العلوم کی، دنیاوی کتابوں کے اندر وہ گتا استعمال ہوتا ہے تو وہ کتابوں کی کوئی مرتبہ نہیں، بلکہ نیچے پڑی رہتی ہیں، بیگ میں ہیں، ادھر ادھر رکھی ہوئی ہیں، اور اسی کمپنی میں بنا ہوا وہی گتا، اسی مشین سے بنا ہوا گتا کٹ کر قرآن کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس گتے کو بھی قرآن والی نسبت مل جاتی ہے کہ اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا مرتبہ مقام بھی بلند ہوگا۔ ساری زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، اللہ ہی خالق بھی ہیں، اللہ ہی مالک بھی ہیں۔ ساری کائنات کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس پورے سیکٹر میں جتنی بھی یہ زمین ہے یہ سب کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں جہاں مسجدیں بن گئیں وہ جگہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو گئیں۔ یہی جگہ جہاں آج یہ مسجد بنی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک یہ خالی زمین تھی، ہر کوئی آنا جانا گزرنے کو عام سی بات سمجھتا تھا، کتے جانور سب یہاں پر گھومتے تھے، لیکن جیسے ہی اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا گیا اور یہاں پر مسجد بنا دی گئی تو اب یہاں پر اس کا احترام شروع ہو گیا۔ اب ماتھے کو زمین پر ٹکانے کو عبادت کہا جا رہا ہے، اسی جگہ پر، اسی زمین پر۔ تو زمین کی نسبت جب اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی تو اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہو گیا، بلند ہو گیا۔ پہلے ادنا چیز تھی، مٹی تھی، لیکن اس مٹی کی نسبت، اس ادنا کی نسبت اعلیٰ ذات کے ساتھ ہو گئی، اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری مسجدیں بیت اللہ کے ساتھ جمع کی جائیں گی اور ان تمام زمینوں کو اللہ قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دیں گے، تمام مسجدیں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے وہ بھی مسجدوں کے ساتھ جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ تو نسبت ادنا کی اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ ادنا بھی اعلیٰ مقام اور مرتبے والی چیز بن جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں سے جدا ہوئے۔ وقت کے بادشاہ کا فرمان یہ تھا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا کہو، خدا مانو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
اللہ کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، نبی کا فرمان تو یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق اور مالک ہیں، اللہ عبادت کے لائق اور مستحق ہیں، لہٰذا ہم اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اسی کو سجدہ کریں گے۔ تو دیکھا کہ جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، تو وہاں سے ہجرت کر لی، اور وہ نوجوان جو ہے آبادی کو چھوڑ کر غار میں جا کر پناہ لے کر بیٹھ گئے، اور ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے گاؤں کا ایک کتا، علاقے کا ایک کتا بھی ساتھ ساتھ ہو لیا۔ اور سورۃ الکہف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، اصحاب کہف کا، غار والوں کا، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں پر جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، اور ان کی نگہبانی پر وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور ان کے غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح اور ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو ان اصحاب کہف کو بھی جنت داخل فرمائیں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کتے کو کہ جو ان ایمان والوں کے ساتھ آ کر مل گیا تھا، تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ اس کتے کو بھی جنت کے اندر ان اصحاب کہف کے ساتھ داخل فرمائیں گے۔ تو ادنا سی چیز ایک جانور ناپاک ہے، اس کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ اس کو بھی مقام مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ صرف جنات اور انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، انہی کا حساب کتاب ہے، اور مخلوقات سب مٹی ہو جائیں گی، لیکن چند چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ کتا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ صحابہ کہف کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ فرما دیا، یہ بتلا دیا کہ ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہوگی تو اللہ کے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، آپ کی دنیا میں آنے کا پیغام کیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیج دیا جو اجالوں والا ہے، روشنیوں والا ہے، جو ہدایت والا ہے، چراغوں والا ہے، جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے والا ہے۔ لہذا اس مہینے کے آتے ہی یہ پیغام دوبارہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے، لہذا آپ کا جو پیغام ہے اس کو ہم نے تھامنا ہے، اور آپ کے ساتھ اپنی نسبت کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور اس نسبت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس نسبت کو مضبوط کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کے زمانے میں علاقے میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، غلہ نہیں آ رہا، اب جو غلہ تھا اسی کو جمع کر دیا گیا محل کے اندر، اور وہیں سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ جو ہے سب کو پورا بھی رہے اور قحط کے زمانے میں کسی کو پریشانی بھی نہ ہو۔ تو آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے سب میں یہ اعلان کرا دیا گیا جس کو بھی غلے کی ضرورت ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آ کر ان سے آ کر وصول کر لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے محل میں، آپ کے ملازمین تھے، وہ جو ہے نوکر چاکر، وہ غلہ تقسیم کیا کرتے۔ ایک پیمانہ بنایا ہوا تھا، ایک فرد کو اس پیمانے کے مطابق اتنا غلہ ملے گا، اور 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے۔ تو جو آتا اپنا پیمانے کے مطابق غلہ لے کر چلا جاتا۔ ایک لڑکا آیا، نوجوان آیا، اور اس کو بھی ان کے ملازمین نے غلہ دے دیا، تو کہنے لگا مجھے اور چاہیے۔ کہا کہ نہیں، اور تو نہیں ملے گا، آپ کی طرف سے یہی پیمانہ مقرر ہے، ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو زیادہ چاہیے۔ کہا کہ پھر آپ خود بات کر لیں، آپ خود بات کر لیں۔ تو وہ نوجوان لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے آ کر کہا کہ مجھے اور غلہ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پہلے جو مل گیا وہی آپ کے حصے کی مقدار ہے، اس سے زیادہ تو نہیں مل سکتا۔ پھر اس نے آ کر آپ سے کچھ بات کہی۔ جب اس نے کچھ بات کہی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ اس کو اس پیمانے سے بڑھ کر اور بھی غلہ دے دیا۔ اب وہ نوجوان خوش کہ مجھے اور غلہ مل گیا، اور باقی لوگ حیران کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، ایسی کیا بات ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے پیغام ملا، اے یوسف، آپ نے ہر ایک کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا کہ آپ اتنا دیں گے،
تو اس نوجوان لڑکی کو آپ نے کیوں زیادہ دے دیا؟ اللہ تو قادر مطلق ہیں، علیم کل ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام سے پوچھا، وجہ کیا تھی؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یوسف اس کو زیادہ کیوں دیا؟ کہا کہ اللہ، اس نوجوان نے آ کر مجھے کہا کہ اے یوسف، جوانی کی عمر میں تم پر الزام لگا تھا، تم پر تہمت لگی تھی، تو اس وقت تمہاری تہمت کے جواب میں تمہاری حق میں گواہی دی ایک بچے نے دی تھی جو گود میں تھا۔ کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک بچے نے میرے حق میں گواہی دی تھی۔ کہا کہ وہ بچہ میں ہی ہوں، وہ بچہ میں ہی ہوں جو آج نوجوان بن چکا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی گود میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب آپ پر تہمت لگی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ، جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تو میں اس سے اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنی شان کے مطابق جتنا مقرر کیا تھا اس سے بڑھا کر میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے یوسف، اے میرے نبی، اے میرے بندے، تو لوگوں کو پیغام دے دے، جو بھی دنیا کے اندر توحید کے پیغام کو عام کرے گا، جو ہے توحید کی گواہی دے گا، ہماری ربوبیت کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے، نہیں شان کے مطابق عطا کریں گے۔ تو نسبت جتنی انسان کی اعلیٰ ہوتی ہے، انعام بھی اس کے مطابق ہی ملا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں، آپ سے دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال تک کا وہ زمانہ بہترین زمانہ رہا۔ آپ کا زمانہ، پھر آپ کے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین تبع تابعین کا زمانہ، تو یہ وہ زمانے تھے جو خیر القرون جن کو آپ نے کہا بہترین زمانے تھے، بہترین زمانے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، محدث وقت بھی تھے، عالم تھے، ولی تھے، لیکن ساتھ ساتھ طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ آپ کا ایک مطب تھا، وہاں پر لوگوں کو دوا جو ہے جڑی بوٹیوں سے بنا کر دیا کرتے تھے، علاج کیا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی، جوان العمر تھے، خوبصورت تھے، عورت آپ کے پاس آئی علاج کے لیے، اور اس سے آپ نے پوچھا کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے؟ تو اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ وہ بھی خوبصورت نوجوان، غلط ارادے سے آئی تھی۔ آپ اس کی اس بات پر رونے لگے، چونکہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، محدث تھے، عالم وقت تھے، رونے لگے کہ کیسے زمانہ آ گیا کہ لوگ مجھ سے برائی چاہتے ہیں۔ رونے لگے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اتنا روئے کہ وہ عورت تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن آپ روتے رہے یہاں تک کہ رات کو جب آپ سوئے، رات کو، پھر اس کے بعد زمانہ گزر گیا، وہ عورت تو چلی گئی۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں جب آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو وہ واقعہ یاد آیا جوانی کا۔ جب واقعہ یاد آیا تو سوچنے لگے کہ اگر اس وقت جوانی کے اندر میں گناہ کر لیتا تو میں اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب میں توبہ کر چکا ہوتا، میں توبہ کرتا، میرا گناہ معاف ہو جاتا۔ لیکن پھر سوچنے لگے کہ جوانی کے اندر گناہ کا موقع میسر آیا تو میں نے گناہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے ایسا تقویٰ دیا، ایسی طہارت دی کہ میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ لیکن بڑھاپے میں جب میرے بدن کمزور ہو گیا، طاقت کم ہو گئی، قوت جو ہے وہ ضعف میں تبدیل ہو گئی، اب مجھے اس گناہ کا خیال آتا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ کیسی اللہ کی طرف سے میرے اوپر حالات ہیں، کیسی آزمائش ہے، اس بات پر رونے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، رونے لگے۔ تو روتے روتے جب رات ہوئی، سوئے، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو کہنے لگے ترمذی کیوں روتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی کے اندر گناہ کی دعوت ملی تو تقویٰ اور طہارت ایسی مضبوط تھی کہ گناہ سے میں رک گیا، لیکن بڑھاپے کے اندر اسی گناہ کو سوچ کر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ عجیب میری حالت ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، میرا دل میلا ہو چکا ہے،
جو مجھے ایسا خیال آیا. آپ نے فرمایا کہ حکیم ترمذی معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ جب تو جوانی کی عمر میں تھا تو اس وقت ہمارے زمانے سے تیرا زمانہ قریب تھا، ہمارے زمانے سے تیرا زمانہ قریب تھا، تو اس قربت کی وجہ سے تیرے اندر تقوی طہارت زیادہ تھی اور گناہ سے تو بچا رہا. اور جب تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو سال بڑھ چکے ہیں، ہمارے زمانے سے بہت کا زمانہ ہو چکا ہے، لہذا وہ نسبت کمزور ہو گئی جس کی وجہ سے تو یہ گناہ کا خیال آ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک سے، نیک لوگوں سے، نیک صحبت سے نسبت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنی زیادہ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت زیادہ ہوگی. بغداد میں ایک پہلوان گزرے ہیں، بادشاہ کا پہلوان، اس کے دربار کا. پہلے زمانے کے اندر اس طرح کے بڑے کھیل ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے درباروں میں پہلوان ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ جو ہے مہینہ 10 مہینے میں 15 دن میں کشتی کا جو ہے ماحول بناتے تھے، میلہ لگاتے تھے، کھیل تماشا ہوتا تھا. اب وہ سرکاری پہلوان تھا، اس سے پھر مقابلے ہوتے. اب وہ سرکاری پہلوان، دیسی غذا کھانے والا، خوب طاقتور، اس کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک سید گھرانے کا آدمی تھا لیکن کمزور تھا، ساتھ غریب بھی تھا، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہمارے پہلوان کو ہرائے گا ہم اس کو اتنا اتنا انعام دیں گے. تو نوجوان کہنے لگا کہ میں پہلوان سے لڑائی کرتا ہوں، میں مقابلہ کرتا ہوں. جب یہ بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ حیران، کہنے لگا کہ تم لڑو گے پہلوان سے؟ کہا کہ ہاں میں لڑائی کروں گا، میں کشتی کروں گا. بادشاہ بھی ہنسنے لگا، درباری بھی ہنسنے لگے، کہنے لگا کہ ہاں میں تیار ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. بادشاہ نے دن مقرر کر دیا، تاریخ مقرر کر دی، پوری رعایا کے اندر اعلان ہو گیا فلاں دن جو ہے بادشاہ کے پہلوان کے ساتھ فلاں جو ہے نوجوان وہ کشتی کے لیے آئے گا. تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے. جب سب جمع ہو گئے اور آپس میں اس پہلوان سے کشتی شروع ہوئی تو نوجوان نے جب داؤ لگایا، پکڑا اس پہلوان کو، تو وہ پہلوان بھی اپنے آپ کو سنبھال کر کھڑا تھا، پکڑنے لگا، اس کو دبانے لگا. تو جب قریب ہوا تو وہ نوجوان کہنے لگا اس پہلوان سے، دیکھو تم تو بادشاہ کے پہلوان ہو، تمہیں تو خوب خوراک ملتی ہے، غذا ملتی ہے، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، اور کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، صدقہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ میں سید گھرانے کا ہوں، نبی کے گھرانے کا ہوں، میں سادات میں سے ہوں. اگر آج یہ کشتی تم ہار گئے تو مجھے انعام ملے گا، میرے گھر میں کھانے کو کچھ مل جائے گا، اور تم دوبارہ اگلی کشتی میں جیت جانا، تمہیں تو انعام ملتا ہی رہتا ہے. آج میرا کام بن جائے گا تو ایسا کرو کہ تم آج مجھ سے ہار جاؤ. اب یہ داؤ لگا کر کھڑے ہیں اور آپس میں کان میں یہ گفتگو چل رہی ہے. اب یہ پہلوان حیران، یہ کیا ماجرا ہوا؟ ہارتا ہوں تو ہائے ہائے تو ہوگی، اور بادشاہ بھی مجھے ملامت کرے گا. اس کو تو انعام مل جائے گا لیکن میری عزت مٹی میں مل جائے گی، میری ساری عزت ختم ہو جائے گی. اب کیا کروں؟ لیکن پھر سوچنے لگا کہ یہ سید گھرانے کا ہے، نبی کے گھرانے کا ہے، کوئی بات نہیں. اس نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا اور کشتی ہار گیا. بادشاہ حیران، کہنے لگا کہ نہیں کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا پہلوان ہار جائے. دوبارہ کشتی ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی، اور تینوں مرتبہ وہ پہلوان نیچے اور وہ کمزور آدمی اوپر. اس کی تو واہ واہ ہو گئی، بادشاہ کے پہلوان کو اس نے ہرا دیا، اس کو خوب آؤ بھگت ہوئی، اس کو انعامات جو وعدے کیے وہ سارے بادشاہ نے دیے، وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گیا. لیکن اس کو لوگ ملامت کرنے لگے کہ تم کیسے ہو، بادشاہ کا کھاتے ہو، اس کی تم نے عزت ملیا میٹ کر دی، تم نے یوں کر دیا وہ کر دیا، خوب اس کو ملامت کی. وہ روتا دھوتا بے عزتی کے ساتھ محلے سے گزرتا ہوا اپنے گھر کو پہنچا. بیوی بھی حیران، کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ آج جو ہے تم یہاں پر بے عزت ہو کر آئے ہو، لوگ بھی تم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، تم نے اتنی سالوں کی بنی بنائی عزت کو ملیا میٹ کر دیا، اس کو تم نے ختم کر دیا. کیا ہوا تمہارے ساتھ ایسا کہ کمزور سے بندے سے تم ہار کر آ گئے؟ تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں ہار کر آ گیا ہوں، اور یہ مجھے پتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے میں کیوں ہارا ہوں. بس وہ دل میں غم تھا، رات کو سویا ہوا تھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے پوچھا پہلوان سے کیا ہوا، کیوں ہار گیا، اپنی بنی بنائی عزت کو کیوں داؤ پہ لگایا؟
کہنے لگا کہ ہارنے کو دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن جب اس غریب نے کہا کہ میں سادات گھرانے کا ہوں، میں سید ہوں، میرے گھر کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، میں اس خاندان سے ہوں، بس آپ کی نسبت کی لاج میرے دل میں آئی، عزت احترام آیا، میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا آپ کے گھرانے کی وجہ سے، آپ کے نام کی اور نسبت کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ دیکھ، اگر تو نے آج میری عزت کے لیے، میرے خاندان کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، تو اب اللہ تیری عزت کو اتنا بلند کرے گا کہ دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بن جائے گا۔ پھر وقت نے دیکھا کہ وہ پہلوان وقت کے ساتھ ساتھ ایک ولی بنا، جس کو آج ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پہلوان ہوا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھی، اللہ نے آج دنیا میں ایسی عزت عطا فرمائی۔ تو جو بھی اللہ کے نام کی عزت رکھے گا، اللہ اس کے کاموں کو بنا دیں گے۔ آخری بات، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے۔ اب تفسیر کے اندر ہر چیز کی تشریح لکھی ہے، انہوں نے ایک بڑے نقطے کی بات لکھی، کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر عذاب آیا اللہ کا، تندور سے پانی ابلا، آسمان سے پانی برسا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو سوار نہیں ہو سکے، جن کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا، تو وہ سب برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ 70-80 کے قریب ایمان والے تھے، صرف وہ بچ گئے۔ اور اس کو قرآن پاک میں جب اللہ نے واقعہ بیان کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو حکم دیا، وقال ارکبوا، کہ آپ لوگوں سے کہیں ارکبوا، سوار ہو جاؤ کشتی میں، لیکن سوار ہوتے ہوئے کیا کہو؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا ٹھہرنا کس کے نام کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو صرف بسم اللہ اللہ نے دی تھی۔ کیا دی تھی؟ بسم اللہ، 2 لفظ دیے تھے، بسم اللہ کہا تھا تو ان کی کشتی صحیح سلامت بھی رہی، چلتی بھی رہی، نہ ڈوبی، نہ غرق ہوئی، نہ اس کو کوئی نقصان ہوا، نہ سواروں کو کوئی نقصان ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں تو پوری بسم اللہ دے دی، کہ فرمایا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بچی رہی، تو اگر ہم بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ہماری بھی ایمان کی کشتی بچی رہے گی، فساد سے ہم بچے رہیں گے، شرک بدعات سے ہم بچے رہیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے۔ اگر اپنے ایمان کی کشتی کو ہم بچانا چاہتے ہیں، شرک بدعات سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں نافرمانیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی پڑھے گا اس کی نسبت اللہ سے جڑ جائے گی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کی وجہ سے آپ سے نسبت مضبوط ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ہماری زندگی بھی سلامت رہے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔